اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے سوال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے حاضر و ناظر بول سکتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ حاضر و ناظر بولنا جائز نہیں، سختی سے منع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر ہر چیز عیاں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم اللہ کی ذات کے لیے لفظ حاضر و ناظر نہیں بول سکتے، یہ بولنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ جو الفاظ ہیں حاضر و ناظر، یہ اسماء حسنہ میں یہ نام شامل نہیں، اور اللہ کی صفات میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے، اسی لیے ہم ان کو اللہ کی ذات کے لیے حاضر و ناظر نہیں بول سکتے۔ یاد رہے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اگر بولنا ہے حاضر کے معنی میں تو اس کو بولیں گے شہید، اور ناظر کے معنی میں بولیں گے تو بولیں گے بصیر، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو شہید و بصیر کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کی ذات بیان کر رہی ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے حاضر و ناظر نہیں بولا جا سکتا، بلکہ شہید و بصیر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح مفتی وقار الدین قادری لکھتے ہیں، حاضر و ناظر کے معنی لغت کے اعتبار سے جو ان کا مطلب ہے، حاضر کا مطلب ہے نزدیکی، صحن، حاضر ہونے کی جگہ، کھلم کھلا بے حجاب، آنکھوں کے سامنے دیکھنا، آنکھوں کے سامنے ہونا، یہ حاضر کا مطلب ہے۔ اور ناظر کے معنی لکھتے ہیں کہ ڈیلے کی سیاہی، جو آنکھ کا ڈیلا ہے نا، اس کی جو سیاہی ہے وہ ناظر کے معنی میں آتی ہے، اور نظر کے معنی ہے کسی امر میں تفکر و تدبر کرنا، کسی چیز کا اندازہ لگانا، جبکہ اللہ رب العزت ان تمام امور سے پاک ہے، ان تمام کاموں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور اللہ کی ذات کو ان تمام کاموں سے پاک سمجھنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو ان آیات بینات اور عربی کی معتبر کتب جن میں المنجد اور مختار الصحاح شامل ہیں، ان دونوں لغت کی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لفظ حاضر و ناظر بولنا جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔